رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے پر جو ثمرات، جو فوائد، جو نفع، جو خیر و برکت عطا کی جاتی ہے اس کو ایک مثال سے ذکر فرمایا، اور مثال کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں کہاں پر؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ ہے کہ وہ ثواب کتنا پاتے ہیں، اس کی ایک دنیاوی مثال رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے عطا فرمائی۔ کمثل حبۃ، ان خرچ کرنے والوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی دانہ ہو، وہ دانہ زمین میں بوئیں، انبتت سبع سنابل، تو اس دانے کے بوئے جانے سے اگ آئیں 7 بالیاں، 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 حبہ، 100 دانے ہوں، یعنی دانہ ایک تھا اور بالیاں اس سے 7 اگائی گئی، اور پھر اس سے جو پیداوار حاصل ہوئی، ہر بالی میں سے 100 دانے حاصل ہوئے، یعنی کہ یہ ہو گیا 700۔ بندے نے ایک دانہ بویا تھا اور بندے کو ملے کتنے؟ 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے بھی چاہے، یعنی کیا بڑھا دیتا ہے؟ اس ثواب سے بھی دانے کی مثال دے کر فرمایا صرف اتنا ثواب نہیں عطا کیا جاتا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ، مقدار میں بھی، ثواب میں بھی، جس کے لیے چاہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مثال ارشاد فرمائی ہے نا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کی غرض سے ہے، یہ نہیں ہم نے اس مثال سے قطعاً سمجھنا یا اپنا عقیدہ یا ایمان بنانا کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے اس سے صرف 700 گنا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک دانے کی مقدار جو ثواب کی بیان کی گئی بظاہر آیت کی روح سے، الفاظ کے ذریعے سے، وہ 700 دانوں کی مقدار بیان کی گئی۔ تو ہم کسی بھی عمل کو اس انداز کے ساتھ قبول کرنے لگ جائیں کہ اس عمل کا بھی ٹھیک ہے 700 گنا ثواب عطا ہوگا، نہیں، بلکہ آخری الفاظ جو ہے نا آیت مبارکہ کے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ تو صرف مثال سمجھانے کی غرض سے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ بعض ایسے بھی اعمال ہیں کہ جن کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے کہ سابقہ اوقات کے اندر، ادوار کے اندر، زمانوں کے اندر لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں کا عقیدہ، اور بھی ہمارے بہت سے اسلام کے اکابرین ہیں جنہوں نے سواریوں کی سہولت ہونے کے باوجود بھی پیدل حج کو ترجیح دی، اور حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرتا ہے نا، ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 کروڑ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی یہاں پہ نہیں ہے کہ بس کروڑوں مقدار میں ثواب عطا ہو گیا تو وہی کافی ہے، بلکہ مالک کائنات کی قدرت ہے، وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ یاد رکھیں کہ ہر عمل دیکھنے میں، کرنے میں ایک جیسا ہو سکتا ہے، مگر ثواب کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ مثلا نماز میں نے پڑھی ہے، میں نے بھی وہی 4 رکعت ہی پڑھی، اور آپ نے بھی نماز پڑھی ہے اور آپ نے بھی وہی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور ہماری جگہ بھی ایک ہی ہے، اور ہمارا وقت بھی ایک ہی ہے، اور مقام یا ٹھکانہ ایک ہی وقت کے اندر ہم نے وہ فرائض یا سنتیں وہ پڑھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو 4 رکعتیں نماز کا پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا ہوا ہے اتنا مجھے ملے۔ ہو سکتا ہے مالک کائنات چاہے تو آپ کو زیادہ ثواب عطا فرما دے، ہو سکتا ہے کہ میرے عمل سے، میری نماز سے اللہ پاک زیادہ راضی ہو، مجھے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ دیکھنے میں کوئی عمل ایک جیسا ہوتا ہے، مثلا روزے سے ہوتے ہیں ہم لوگ، رمضان شریف کے فرائض روزوں کی بات کی جائے یا نفلی روزوں کی بات کی جائے، دیکھنے میں روزے دار ہیں، مگر ثواب کون بتا سکتا ہے کہ کس کا زیادہ ہے؟ کوئی ہمارے پاس پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر ٹائپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہمارے پاس، کوئی آلہ نہیں بنا دنیا کا کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ ثواب کو کاؤنٹ کر سکیں کہ یہ اتنا ثواب ملا ہے۔ اور ثواب کے درجات میں فرق ہوتا ہے، اور فرق بھی کیوں ہوتا ہے؟
حسن نیت کی وجہ سے میری نیت میں شاید کمی ہوگی، آپ کی نیت مجھ سے زیادہ اچھی ہوگی، میں نے ایک قسم کی نیت کی ہوگی اور آپ نے 7 قسموں کی نیتیں کی ہوں گی، اس لیے میرا ثواب کم رہا، کیا میں نے بھی وہی عمل ہے اور آپ کا ثواب زیادہ ہو گیا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے مسجد میں ہم لوگ آتے ہیں، ایک بندے سے پوچھا جائے، ہیں ہمارے سارے مقتدی نمازی، ایک بندے سے پوچھا حضرت کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے حضرت میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا یار کیا کرنے جا رہے ہو، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ عالم صاحب نماز پڑھاتے ہیں، میں ان کی زیارت کا فیض حاصل کروں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا، کوئی دین کا مسئلہ بھی پوچھنا ہے، کوئی ذہن میں آیا تو وہ بھی پوچھ لوں گا، کوئی مسجد کی صاف دری پڑی ہوگی دیکھوں گا کہ اس کو بچھانا پڑا تو وہ بھی بچھا دوں گا، مسجد میں دیکھوں گا کوئی اللہ نہ کرے کوئی غلاظت والی چیز پڑی ہو تو میں اس غلاظت کو دور کروں گا، میں دیکھوں گا پانی اگر ٹھنڈا ہوا مجھ میں گرم کرنے کی سکت ہوئی، مسجد کے یعنی گیزر کو چلانے کی مجھ میں سکت ہوئی، میں آگ لگا سکا تو میں آگ جلا دوں گا تاکہ بعد میں آنے والے میرے بعد میں پہنچنے والے مسلمان نمازی حضرات وہ وضو کر سکیں اور گرم پانی سے وہ وضو کر سکیں۔ تو میں بھی نماز پڑھنے آ رہا ہوں، نماز کا ثواب تو میرا بھی ہے، مگر ایک بندہ آ رہا ہے اور آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پھر تنے تنہا نماز پڑھنے نہیں آ رہے، یہ نیت کر کے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بزرگ بھی ہوگا، اس کو سہارا دے کے یار چلو لے آئیں گے، چلو مسجد سے وہ بیچارہ گھر نہیں پہنچ سکتا ہوگا، اس کو سہارا دے کے گھر تک ڈراپ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو بھی لانے کے خواہش مند ہوں اور میں تنے تنہا بھاگ دوڑ کر رہا ہوں مسجد کی طرف کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھانی ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ چلو یار میں جاتا ہوں، میرا دیکھا دیکھی فلاں دوست کا بھی پوچھ لیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، یہ جیسے یہ ہمارا ہے سلسلہ کہ یار چلو میں جاؤں گا ساتھ میں میرے دوست، اب آپ جائیں گے تو کلاس کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، کوئی دین کی باتیں، کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سیکھنے کا یہ ہمیں موقع ملے گا، اور خدا ہمیں علم سے نواز رہا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو نیتوں کے اندر بعض اوقات فرق ہوتا ہے، تو نیتوں میں فرق کی وجہ سے نام اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اخلاص زیادہ موجود ہوتا ہے، میں بھی اسی اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ عمل، آپ بھی اسی اللہ کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تعلق زیادہ کوئی اللہ پاک کی ذات سے ذکر اذکار کی وجہ سے نیک اعمال کی وجہ سے زیادہ جڑا ہوا ہے، میں اس تعلق میں ابھی پیچھے ہوں، میں وہ ابھی رستہ ہموار کر رہا ہوں، تعلق بنا رہا ہوں، میری وہاں تک رسائی نہیں ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق تک، تو یہ اخلاص میں کمی بیشی کی وجہ سے اور حسن نیت میں کمی بیشی کی وجہ سے اعمال کے ثواب کے اندر فرق ہوتا ہے، تو اس لیے یہ خدا نے مثال دی کہ خرچ کرو تم، اور خرچ کرنے والا یہ تو یقیناً معلوم ہو گیا اس آیت کی روح سے کہ ثواب پاتا ہے، اور ثواب کتنا پاتا ہے یہاں آیت سے معلوم ہوا کہ کم سے کم بھی اگر بندہ سوچے نا تو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک اسے مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ خرچ کرنا یاد رکھو کہ مطلقاً ہے، یہاں سے جو بھی خرچ کریں اس کو اللہ پاک نے اس آیت کی روح سے فی سبیل اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ عام بھی صدقہ کرتا ہے نا اس کو بھی ہم اللہ کے راستے میں دینا کہہ سکتے ہیں، کوئی مسجد میں دیتا ہے سیدھا آ کے اس کو بھی اللہ کے راستے میں دینا کہہ سکتے ہیں، کوئی کسی بچے کو کتاب لے دیتا ہے علم کی نورانیت اور برکتیں دینے کے لیے کہ اس کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے، میں نے کاپی لے دی، بیگ لے دیا، اسکول کا بستہ لے دیا، اسے کوئی یونیفارم لے دیا، اسی طرح کے اور معاملات طے کروا دیے، کسی کوئی بیمار تھا اس کو دوائی لے کر دے دی، یا کہیں پہ مسجد کے گھر کو، اللہ کے گھر کو، خانہ خدا کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو وغیرہ ہم نے لا دیا، وائپر لا دیا، اسی طرح اور معاملات کر لیے، تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے مراد، اس آیت سے بالخصوص مراد کوئی فرض خرچ کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کوئی صدقہ فطر خرچ کرنا نہیں ہے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا مراد نہیں ہے، مطلقاً خرچ کرنا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے مخلوق پر خرچ کریں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، چاہے اللہ کے گھرانے کو دے دیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں یہاں سے ایک اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، اہل محبت اور اہل ادب کے عقیدے کے اعتبار سے جو بات ہم ثابت کرتے ہیں نا اکثر، اور پھر لوگ اس بات کو قرآن و سنت کا مواد نہیں سمجھتے، لوگ بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہ ہم نسبت کرتے ہیں، اکثر نسبت وہ حقیقی نہیں ہوتی، نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نسبت حقیقی اور نسبت مجازی، ہم نسبت حقیقی نہیں کہتے، نسبت مجازی دیتے ہیں، جیسے مثلا میں آپ کو سادی سی مثال دوں، یہ مسجد کیا ہے؟ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے نا، اس کو ہم مجازی نسبت دیتے ہیں،
یعنی مجازی نسبت کیا دیتے ہیں کہ مسجد حنفیہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مسجد مہاجرین کہہ دیتے ہیں، یا فلاں مسجد کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی مسجد کا نام رکھ دیتے ہیں نا، جامع مسجد حضرت بلال، جامع مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع مسجد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب یہ دیکھو نا کہ اس سے یہ تو مراد نہیں ہوتا کہ حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گھر ہم نے شو کر دیا، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہاں نسبت دینے سے یہ مسجد ان کی ہو گئی، اللہ کے گھر کی نہیں رہی، اللہ کا گھر نہیں رہا، خدا کا گھر نہیں رہا، مسجد نہیں رہی. سارا زمانہ کہتا ہے کہ واقعی یار یہ نام ہی رکھا ہے نا، نام پاک ہستیوں کے نام پہ رکھا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. نسبت مجازی دی ہے، حقیقی معنوں میں تو خدا کا ہی گھر ہے. یا اسی طرح ہم اپنے گلی محلے کے نام رکھ لیتے ہیں اپنے عرف کے لیے، پہچان کے لیے. اب ہم بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے ہیں، تو پھر سب کا نام تو عبداللہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ عربی میں عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. بندے اللہ کے ہیں سارے، لیکن میرا نام کچھ اور ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے، آپ کا نام کچھ اور ہے، فلاں کا نام کچھ اور ہے، ہمارے نام مختلف ہے. یہ کیوں ہے کہ ہم عرف کے اندر پہچان کے لیے ایک دوسرے کا نام مختلف رکھتے ہیں. ہر بندے کا نام ابو بکر بھی نہیں ہوتا، ہر بندے کا نام علی بھی نہیں ہوتا، ہر بندے کا نام عثمان اور عمر بھی نہیں ہوتا. ہم نے اپنی پہچان کے لیے، اور ہر بندے کا نام ہم صحابہ اور آل بیت طاہر کے نام پر بھی نہیں رکھتے، کسی بندے کا نام کچھ اور رکھ دیتے. مطلب فیضان نام رکھا ہے، فیضان کس کا نام ہے؟ بظاہر تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تلاش کرنے لگ جائیں تو کوئی اتنا معروف نام نہیں ہے کہ جو صحابی کا ہو کسی کا، ہم رکھ دیتے ہیں پہچان کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجازی نسبت جائز ہوتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال خرچ کرنے والوں کی اس دانے کی سی ہے کہ جس دانے نے اگائی، انبتت کا معنی اگانا، اگائی سبع سنابل 7 بالیاں. سبع کہتے ہیں 7 کو، سنابیلا کہتے ہیں بالیوں کو. اب حقیقت میں ہم پوچھیں تو اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دانے کی آگے پیداوار کون بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن خود مالک کائنات نے ہمیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اگر وہ عقیدہ سمجھیں کہ نہیں جی کسی اور کا نام نہیں لے، نہیں تو نام لیا تو پھر شرک ہو جائے گا، پھر بندہ مشرک ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے کچھ دوست آپ کہتے ہیں یہ بات رٹا لگا لگا کے اور ذہن سازی لوگوں کی کرتے ہیں، اور ہم بارہا انہیں محبت کے ساتھ دعوت پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہے. کسی کا نام لینے سے وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی، وہ چیز خدا کی ہی رہتی ہے. جیسے خدا تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دانے کی نسبت فرمایا کہ دانے نے اگائی 7 بالیاں. اب کیا دانا اگاتا ہے؟ دانا نہیں اگاتا. مجازی طور پہ دانے کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ دانا زمین میں گیا اور زمین میں پیداوار بنی، اور پیداوار کی وجہ سے 7 بالیاں بنی. اب نہ دانا مشرک ہے، نہ دانے کو اگانے کی صلاحیت دینے والا، سمجھنے والا، وہ بندہ مشرک ہوتا ہے. اگر وہ ہو تو پھر معاذ اللہ کیا خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک کی تعلیم دی ہے. اسی طرح جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں نا تو ہم سے اکثر دوست اب آپ پوچھتے ہیں حضرت یہ کس کا پروگرام ہے؟ ہم کہتے ہیں 11ویں شریف کا پروگرام ہے. تو کچھ دوست ہمارے مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ 11ویں شرویں کیا، 12 ربیع الاول شریف کا پروگرام ہے، حضور 12ویں والے تشریف لا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہو تم؟ بھائی سیدھی کہو کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا ہے اور محفل ہونے لگی ہے. یا اسی طرح ہم کوئی اور، جیسے ہم کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں، صدقے کا بکرا دینا چاہتے ہیں، یا کوئی ختم درود دلانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم 11ویں شریف والے کا نام لیتے ہیں، یا دیگر ہم اکابرین کا نام لیتے ہیں. یا وہ کہتے ہیں یار یہ مسجد میں آپ پیسے دے رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں یار حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مبارکہ ہے، اس نسبت سے ہم نے نیت بنائی ہوئی تھی کہ ہم داتا صاحب کے اس مبارکہ کی نسبت سے نا خانہ خدا میں یا فلاں بندے کی خدمت پیش کریں گے. ہم نے اس نیت سے خدمت پیش کی. تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا صدقہ دینا ہے، یہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے نام پہ کرو، یہ کیا درمیان میں داتا صاحب کو لے آتے ہو، درمیان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی 11ویں شریف کو لے آتے ہو، درمیان میں آپ دوسری چیزوں کو کیوں لے آتے ہو؟ اس طرح تو پھر یہ تو شرک کی دعوت ہے. تو ہم اکثر طور پہ محبت سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی روح سے یہ شرک کی تعلیم نہیں ہے، ہم نے مجازی نسبت کی ہے. جیسے میں اور آپ کو اور زیادہ گہرائی میں لے جاؤں، دوا ہے نا، دوا تو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں کسی بھی مرض کے لیے. تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں استاد جی دوائی کا کوئی فرق آیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں یار وہ دوائی میں نے استعمال کی ہے، اس دوائی نے ماشاءاللہ مجھے صحت یاب کر دی ہے. اب حقیقت میں صحت یاب کہنا یہ کیا ہے؟ شفا دی ہے، دوائی نے مجھے شفا دی ہے، صحت یاب کیا ہے. اور صحت یاب کرنے والا کون ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہتے ہو کہ یار میرے ابو جی کی اللہ نہ کرے یہ جملہ سمجھانے کے لیے میرے ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میرے تایا جان بڑے مشفق انسان ہیں، انہوں نے بڑی ہماری خدمت مدارت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، ہمارا اتنا احساس کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، انہوں نے ہمیں باپ کی طرح ہی پالا ہے۔ اب حقیقت میں کون ہے؟ ہم شروع میں پڑھ کے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ادھر سے ہم خود کہہ رہے ہیں یار ہمیں باپ کی طرح پالا ہے، یا ہمیں باپ نے اس طرح پالا ہے جس طرح کم لوگ ہی باپ بن کے پالتے ہیں، میرے باپ نے مجھے اس طرح پالا ہے۔ اب پالا کی نسبت بندے کی طرف کر رہے ہیں تو بندہ مشرک تو نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کہتے ہو یار میں صحیح معنوں میں ہدایت کے رستے پر گامزن نہیں تھا، فلاں عالم کی مجھے صحبت میسر آئی، ان کے علم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عزت بخشی کہ میں ہدایت پا گیا، میں گمراہی کی طرف جا رہا تھا، اس فلاں عالم دین کا بیان سنا ہے میں نے نیٹ سے، یا فلاں بندے کی صحبت میں بیٹھا ہوں، مجھے چند گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیان کے صدقے میں مجھے ہدایت دے دی ہے، فلاں عالم کا بیان سن کے میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں۔ اب ہادی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس عالم نے تو بظاہر ہدایت نہیں دی، لیکن آپ ہدایت کی نسبت مجازی طور پر اس کی طرف کرتے ہیں، تو دوائی کی نسبت کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوا، کیونکہ ہماری مجازی نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ کی طرف پالنے کی نسبت کریں، جہاں بھر میں کسی کی طرف بھی کریں۔ استاد اتنا مہربان تھا، اس نے مجھے باپ کی طرح پالا، مجھے مدرسے میں رکھا، مجھے 3 وقت کھانا دیتا رہا، میری ضروریات زندگی کا خیال رکھا، میرے بستر کا، میرے آرام کا، میرے سونے جاگنے کا اس نے خیال رکھا، تاکہ میں سفری معاملات کے اندر بھی ان کی ہیلپ لیتا تھا، انہوں نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے، مجھے وہ کرایہ دے دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، میری ضروریات زندگی پوری کرتے تھے۔ پالنے کی نسبت جہاں پر میں باپ یا باپ کے سوا کسی کی بھی طرف کرے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بکرا رکھا ہوا ہے، یہ جانور رکھا ہوا ہے فلاں پیر صاحب کے عرس مبارک کی نسبت سے رکھا ہوا ہے، تو ذبح کرتے وقت تو پیر صاحب کا نام نہیں لیتے نا ہم لوگ۔ ویسا کوئی پاگل کرے، کوئی دیوانہ، کوئی عقیدت مند کرے اندھی عقیدت کے اندر، تو ہم کہیں گے واقعی اس نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ تم یعنی ذبح کرو جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ ایک بندہ تکبیر نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے میں پیر یارویں والے کا نام لینا، وہ تو پکا مشرک ہو جائے گا۔ ذبح کرتے وقت، ذبیح کو ذبح کرنے کے وقت وہ جانور پر پیر کا نام لینے کے بجائے، مخلوق میں سے کسی پیغمبر نبی کا نام لینے کے بجائے اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، ذبح وہ کرے۔ ہاں اس کو منسوب کسی کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے، تو منسوب کرنے سے نہ تو دودھ جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے والدین دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اور ہم اکثر ان کے ایصال ثواب کی نیت سے مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں یا قرآن شریف لا کر رکھ دیتے ہیں، یا کوئی بھی نیک عمل صدقہ و خیرات والا وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار کیوں کیا ہے؟ یار باپ کی نیت کر کے کیا ہے۔ ہوتی حقیقت میں باپ کی نیت نہیں ہے، باپ کی نیت تو بس اتنی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ پاک ثواب پہنچا دے اور ان کے آخرت کا معاملہ اللہ پاک آسان فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ہوتی اللہ کی رضا کے لیے وہ خدمت ہے، لیکن خدمت کرتے ہیں تو اس میں مجاز کا کوئی بھی نام لینے سے یاد رکھیں کہ یہ قرآن کا یہ فارمولہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، اصول ضابطہ بتا رہا ہے آج کی آیت سے کہ بندہ مشرک نہیں ہوتا، مجازی نسبت کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی کہتا ہے کہ مینو پالے ہی پکے پیو نے، پیو دے سوا کوئی پالن والی ذات نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ پاک نے پالا ہے حقیقت میں، تو وہ کہتا نہیں میرے سامنے تو میرے پیو سی، اللہ تے میں ویکھیا نہیں، میرے والد نے مینو پالے ہے، وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار دوائی نے بڑا فائدہ دیا ہے، دوا یہ بڑی نفع بخش ہے، یہ بڑی شفا والی دوا، یہ بڑی صحت یابی والی ہے، اس میں اہلیت ہے کہ یہ مجھے صحت یابی عطا کرے۔ اسے کہے دوا کے اندر یہ جو طاقت ڈالی ہے نا صحت یابی اور شفا کی، یہ میرے مالک کائنات نے ڈالی ہے، یہ چیز استعمال کرنا یعنی اس سے نفع پکڑنا یہ اللہ کی قدرت سے ہے، اس کی منظوری سے ہے، وہ چاہے تو 1000 دواؤں سے نفع کھینچ لے، شفا کھینچ لے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے نہیں اسی دوا کے اندر ہی شفا ہے، اللہ کی ذات پر تو میں بھروسہ کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، لیکن شفا مجھے اسی دوائی سے ملی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شفا دینے والا ہوتا تو میں نے پہلے بھی تو دوائیاں کتنی استعمال کی ہیں نا، فلاں میں نے نسخہ استعمال کیا ہے تو مجھے شفا مل جاتی۔ اب کہیں گے پکا بندہ مشرکانہ فعل کر رہا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو جن کو یہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں ان کو اصلاح کرنی چاہیے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، اور جہاں ہم حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی ذات کو قادر مطلق سمجھتے ہیں
اس کے دائرہ اختیار میں ہر چیز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو رسالت دینا یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں، اور نبیوں کو نبوت سے سرفراز فرمانا، نبوت کے تاج پہنانا، یہ میرے مالک کے کائنات کی قدرت میں سے ہے۔ نبی از خود چاہنے سے نبوت کا تاج نہیں پہن سکتے جب تک اللہ کی منظوری نہ ہو، اور قرآن پاک اسی بارے میں تو کہتا ہے اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے پسند کر لے رسالت کے لیے۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ پارہ نمبر 2 کے آخری پیج کی بات آئی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده۔ اس آیت کے بعد جو دوسری آیت آئی اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہیں وہ نبوت سے سرفراز فرما دیں۔ اس سے پہلے کی بھی آیت پڑھے نا، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ یہ ساری یہ جو نبوت کی بات ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحتاً بتائی اور صریحاً بتائی کھلم کھلا طریقے سے کہ یہ رسالت کا عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں سے ہے، یہ اس کے فیصلوں میں سے ہے۔ تو اس لیے یہاں ہم جتنی بھی نسبتیں کرتے ہیں نا، ہم کوئی بھی مسلمان صحیح العقیدہ اہل ادب اہل محبت حضرات حقیقی نسبت کسی کی طرف بھی نہیں کرتے، ہم مجازی نسبت کرتے ہیں پکارنے کے اعتبار سے اور اپنا ثواب ظاہر کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس طرح کی نسبت کرنا یہ جائز ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، پہلے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وسعت والے سے مراد کیا ہے؟ وہی کہ ثواب جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کہیں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ علیم کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کس نیت سے تم نے خرچ کیا راہ خدا کے اندر۔ ہو سکتا ہے لیبل لگا رہے ہو، تختی لگا رہے ہو کہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اور مراد ہو ریاکاری، اگلی آیت کے اندر بھی اسی طرح کا آئے گا، مراد ہو اپنا نام بنانا، اپنی شہرت چمکانا، اپنی عزت بڑھانا، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو نیک شو کروانا، یہ مراد ہو۔ جو کچھ بھی مراد ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کے مطابق، حسن اخلاص کے مطابق بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اس میں جتنی چاہے وسعت پیدا فرما دے، اور جتنا چاہے بندہ اپنی نیت کو دنیا کے سامنے سے چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے، اور جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسے ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ کی عاطف کو خوب قبول فرما۔ یا الہی خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں پڑھایا گیا، سنایا گیا، یا اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے کا جذبہ خیر عطا فرما، حسن نیت حسن اخلاص کی مزید دولت عطا فرما۔ اپنے برے اعمال کا محاسبہ اپنا کے یا الہی ان کو بہتر طریقے سے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت کے رستے پر ہم سب کو گامزن فرما، دین کے نیک رستے پر استقامت عطا فرما، آنے والوں کی مرادیں پوری فرما، ان کی ارزان صحت کو قبول فرما، بیماریوں پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ جہاں کوئی ان میں سے ان کے گھر والوں میں سے اہل و عیال میں سے بیمار ہے، صدقہ قرآن کریم ذکر عظیم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بے روزگار ہیں تو حلال روزی عطا فرما، جہاں جہاں صاحبان روزگار ہے روزی میں بے مثال برکت پیدا فرما، جہاں جہاں مسلمان امت مقروض ہے یا اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، حج بیت اللہ شریف عمرہ شریف کی سعادتوں سے مشرف یاب فرما، اپنے اساتذہ اپنے اکابرین امت کا ادب و احترام بجا لانے اور ان کا صحیح فیض پانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین میں سے جو کوئی فوت شدہ ہے یا اللہ اس کو بھی اس ثواب ببرکت کا حقدار فرما دے، سننے سنانے والوں کی تمام جائز حاجات ضروریات اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ بالخصوص دعا کرتے ہیں مالک کائنات مظلوم امت کی مدد فرما دے، ان کو اپنی خاص امداد و نصرت دستگیری کا درجہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم